بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستوں، میں علی محمد قاسمی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی دربار میں اعلان کیا اور بادشاہ نے اپنا پہلوان بلایا جو کہ دکھنے میں بہت طاقتور تھا، اور لوگوں سے کہا کہ جو شخص اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور جیتے گا تو میں اسے منہ بولی قیمت ادا کروں گا۔ لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھو اور ان کی اچھی طرح سے خاطرداری کرو، ان کو اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ، ہم ان کا کچھ دنوں کے بعد مقابلہ کروائیں گے۔ تو ان دونوں کو جب الگ الگ کمرے میں رکھا گیا تو وہ جو بادشاہ کا آدمی تھا، اس کی جو غذا تھی یا اس کے لیے جو کھانا پک رہا تھا وہ بہت ہی عمدہ تھا، لیکن اس کے برعکس جو وہ شخص تھا، وہ جو گاؤں کا شخص تھا، اس کے لیے جو غذا بن رہی تھی یا جو کھانا اس کو دیا جا رہا تھا وہ اتنا خاص نہیں تھا۔ اس کو 2 وقت کی جو روٹی تھی وہ بھی کبھی دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے، اس کا مطلب صحیح سے خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، لیکن اس کے برعکس جو وہ پہلوان تھا اس کا صحیح سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کی غذا اچھی کی گئی ہو اس میں طاقت زیادہ ہوگی، اس میں انرجی زیادہ ہوگی، اور جس کی غذا صحیح سے نہ کی گئی ہو اور جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے دی گئی ہو وہ تو طاقت میں بالکل ہی کم ہوگا، بالکل ہی کمزور ہوگا۔ تو مقابلے کے دن وہ پہلوان بآسانی سے جیت گیا کیونکہ اس کی غذا اچھی کی گئی تھی اور وہ طاقتور بھی تھا۔ تو دوستوں، یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے اندر میں بھی 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی غذا ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک ہے نفس، دوسرا ہے روح۔ ہم نفس کی غذا اتنی اچھے سے کرتے ہیں، اتنا اس کو ہم جو ہے وہ طاقتور بناتے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا روح ہے وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہم جب ذکر کرتے ہیں، ذکر یعنی روح کی غذا ہوتی ہے، جب آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں، زیادہ آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، تو یہ دراصل آپ اپنے روح کی غذا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے روح کو طاقتور بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک اس کی غذا صحیح سے نہیں کی جائے گی تو یہ نفس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ اور یاد رکھیے، نفس کبھی بھی نہیں مرتا، نفس سو جاتا ہے، اور جب اسے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا روح ہے وہ کمزور ہونے لگا ہے تو یہ نفس جاگ جاتا ہے، یا پھر جب نفس کو موقع ملتا ہے کہ آپ کو وہ ورگل آئے تو وہاں پہ یہ اٹھ جاتا ہے۔ اپنے اندر جو آپ کا نفس ہے اس کی غذا تو پہلے بند کر دیجئے۔ اس کی غذا کیسے بند ہوگی؟ ہم گناہوں کے کاموں سے تھوڑا دور رہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم ڈٹے رہیں اور ہم جو ہے وہ روح کی غذا بڑھاتے جائیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو نفس کی غذا ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ ہم جتنا زیادہ ذکر و اذکار کریں گے، ہم جتنے زیادہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں خود کو مبتلا کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ ہمارا جو نفس ہے وہ سوتا جائے گا اور وہ سوتا ہی رہے گا۔ جتنا ہو سکے اپنے نفس کی غذا کو بند کر دیجئے اور اپنے روح کی غذا کو بڑھا دیجئے۔ اپنی روح کی غذا کیسے بڑھائیں گے؟ ہم نماز پڑھیں گے، ہم ذکر و اذکار کریں گے، ہم اچھے کاموں میں خود کو انویسٹ کریں گے، ہم نیکی کا کام کریں گے، ہم کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھیں گے۔ ہم جب ایسے کام کرنے لگیں گے تو یہ دراصل ہمارے روح کی غذا ہوگی۔ ہم ذکر و اذکار میں لگ جائیں گے، یہ تو روح کی غذا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نفس ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، اور ایسا کمزور ہو جائے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے مات دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر پاتے تو یہ جو نفس ہے یہ اتنا طاقتور بن جائے گا کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ جتنا ہو سکے اس چیز پہ کام کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی باقی،
मुलाकात बाकी।